الرحمن الرحیم. آج ہم ٹول مینیو سٹارٹ کرنے والے ہیں. ٹول مینیو میں ہمارے پاس مختلف قسم کے ٹولز ہوں گے جو ہماری ڈاکومنٹس میں خوبصورتی اور ہماری جو مسٹیکس ہوں گی اس کو ریموو کرنے کے لیے یہ ٹول ہم استعمال کریں گے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپریٹر کے ساتھ الٹرنیٹیو کام کرنے والے یہ وہ ٹولز ہوتے ہیں جو آپریٹر کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کام کریں گے وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہوگا. آپ کم کام کرو گے یہ اس میں زیادہ فیسلٹی پرووائڈ کرے گا. آپ غلط کام کرو گے یہ اس کو ٹھیک کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس کی مثال ہمارا پہلا کمانڈ ہے ٹولز کے اندر. سب سے پہلے ہے اسپیلنگ اینڈ گرامر. اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک ایسا کمانڈ ہے جو ایک اچھا آپریٹر اس کی پہچان یہی ہے آپریٹر کی, اگر وہ چاہے کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو انگلش میں, لیکن جب وہ پرنٹ آؤٹ لے گا اس پرنٹ آؤٹ سے پہلے وہ اس کے اوپر اسپیلنگ اینڈ گرامر کا کمانڈ چلائے گا, تاکہ ہو سکتا ہے ٹائپنگ مسٹیک اس سے ہو سکتا ہے جو ہے اس نے کوئی اسپیلنگ غلط لکھا ہو, گرامیٹیکلی اس نے کوئی غلطی کی ہو. تو اس قسم کی غلطیوں سے پاک پرنٹ آؤٹ لینے سے پہلے آپ نے جو ہے اس کا اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک سے چیک کرانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کی شارٹ کٹ F7 ہے, یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہو اور F7 سے بھی جا سکتے ہیں. جیسے ہی آپ کلک کریں گے پہلی غلطی یہ پکڑ لے گا. پیراگراف میں پہلی غلطی جہاں پر بھی ہوگی یہ پہلی غلطی کو پکڑا. جیسے اس نے کہا لیزی, غلط ہے. اب لیزی نہ صرف اس نے غلطی پکڑا بلکہ اس کے لیے سجیشن ورڈ بھی یہاں پر دیتا ہے کہ آپ اس ورڈ کو اس ورڈ کے ساتھ چینج کر سکتے ہو. اب آتے ہیں ذرا اس ٹولز کو, ان بٹنز کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 اگنور ونس. اگنور ونس کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دو, میں نے ٹھیک لکھا ہے, آپ نے فضول میں اس کو پکڑ لیا ہے. جیسے کہ ایسا موقع کب آئے گا جب آپ کوئی نام لکھو گے کسی بندے کا تو کمپیوٹر کی ڈکشنری میں وہ نام ایڈ نہیں ہوتے, اس وجہ سے وہ اس کو غلط کنسیڈر کرتا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اگنور آپ نے ناموں کو کرنا ہے, ساری چیزیں اگنور نہیں کرنی. بعض اوقات اس نے صحیح لفظ پکڑا ہوتا ہے کہ یہ اگنور, تو آپ نے جیسے لیزی ابھی اگنور نہیں کرنا کیونکہ اس نے تو یہ لفظ صحیح پکڑا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کو صحیح ہونا چاہیے. تو صحیح ہونے کے لیے ہم اس کو کہیں گے چینج. اسی طریقے سے اگر آپ نے نام لکھا ہے, کوئی بھی نام آپ لے لو, تو وہ اس کو ہر دفعہ پکڑے گا. آپ نے لکھا ہے ماجد ماجد ماجد, وہ ماجد کو پکڑے گا. حالانکہ اسپیلنگ آپ نے ٹھیک لکھا ہوگا لیکن وہ پھر بھی پکڑے گا. جب پکڑے, بار بار پکڑے, تو آپ اس کو کہو اگنور آل, یعنی جہاں جہاں پر لکھا ہے اس کو اگنور کر دو. سب کو نہیں, صرف اس لفظ کو جہاں جہاں پر یہ لکھا ہے اس کو اگنور کر دو. ٹھیک ہے. ایڈ ٹو ڈکشنری کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ ایسا ہوگا جس کو بلا وجہ یہ پکڑ لے گا تو آپ اس کو کہو گے ایڈ ٹو ڈکشنری. ایڈ ٹو ڈکشنری سے فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں بھی اگر آپ اس کو لکھو گے تو اس کو پھر نہیں پکڑے گا, بس کہے گا یہ ٹھیک ہے. اگنور میں یہ غلطی ہے, اس دفعہ تو چھوڑ دے گا, آئندہ پھر جب آؤ گے اور آپ نے یہ لفظ پھر لکھا پھر اس کو پکڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ایڈ ٹو ڈکشنری کا مطلب ہے ڈکشنری میں ایڈ ہو جائے. یہ سارے الفاظ باقی بھی اس میں ایڈ ہے تو آپ یہ الفاظ بھی ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ لفظ میں نے ٹھیک لکھا ہے, یہ فضول میں اس کو چھیڑ رہا ہے یا اس کو پکڑ رہا ہے, تو آپ اس کو ایڈ ٹو ڈکشنری کر دیں. آتے ہیں چینج آل. چینج آل کا مطلب کیا ہے کہ یہ لفظ جہاں بھی اس طرح لکھا گیا ہے اس کو چینج کرو اس لفظ کے ساتھ. چینج, لیکن چینج آل کا مطلب جہاں جہاں لکھا ہے ایک کلک سے چینج ہو جائے. اگر میں یہ کلک کروں گا دوبارہ پھر اس لفظ کو پکڑے گا, پھر پکڑے گا, پھر پکڑے گا, تو مشکل آئے گی. تو میں نے کہا چینج آل, جہاں جہاں یہ لکھا ہے اس کو اس کے ساتھ چینج کر دو. آٹو کریکٹ آپشن. آٹو کریکٹ آپشن مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بڑا لفظ یہ پکڑ لیتا ہے. آپ کہتے ہو کہ اس کے لیے میں آٹو کریکٹ آپشن بنانا چاہتا ہوں کہ بس اس کے لیے 2 کریکٹر لکھوں, یہ باقی لفظ یہ خود آئے, تو اس کو آپ آٹو کریکٹ کے اندر ایڈ کر سکتے ہو. اور آپشن میں آپ کے پاس آٹو کریکٹ کروں, جیسے اس لفظ کو تو ابھی میں کہتا ہوں کہ چینج ہو جائے, چینج ہوا, اس نے دوسرے لفظ کو پکڑا ڈاگ. میں نے وہ کہتے ہیں سجیشن ورڈ یہ ہے سارے, میں نے کہا ٹھیک ہے یہ پہلا والا ٹھیک ہے, چینج کیا. پھر اس نے دیکھے ایک اور لفظ کو پکڑا جمپ, میں نے کہا یہ بھی چینج کرو. پھر یہ لفظ پکڑا, دیکھیں اب یہ لفظ اس میں ہے ہی نہیں, یہ لفظ دی تھا بیسیکلی, اس نے دی مجھے پرووائڈ ہی نہیں کیا, میں نے کہا اگنور کرو فی الحال. اسی طریقے سے پھر لفظ آ گیا, پھر میں نے جمپ مختلف جگہوں پر میں چینج آل جتنی بھی ہے سب کو چینج کر دو, جمپ آل. اسی طریقے سے ڈاگ دا. یہ یاد رکھیں کہ کمپیوٹر 2 قسم کی مسٹیک کو پکڑتا ہے. ایک مسٹیک وہ ہوتی ہے جو ڈاکومنٹ میں آپ کو ریڈ انڈر لائن سے دکھائی دیتی ہے,
ایک وہ مسٹیک ہوتی ہے جو گرین انڈر لائن سے دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے, گرین انڈر لائن کی مسٹیک ایسی ہوتی ہے جیسے کہ فار ایگزامپل میں اس کو ابھی بناتا ہوں, آپ دیکھیں گے یہ گرین دکھائی دے گا. گرین انڈر لائن تب ہوتی ہے جب اس میں گرامیٹیکلی مسٹیک ہو. لفظ ٹھیک ہو لیکن گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ غلط ہو. جیسے اس لفظ کو کیپٹل ہونا چاہیے کیونکہ سینٹینس کا پہلا کریکٹر ہے, تو اس کو بڑا ہونا چاہیے تھا, آپ نے چھوٹا لکھا ہے لہٰذا گرین انڈر لائن اس نے کر دیا. ریڈ انڈر لائن کب بتائے گا؟ جب آپ کا اسپیلنگ ٹوٹلی غلط ہوگا. آپ نے ای کی جگہ پر آئی لکھا ہوا ہے, آئی کی جگہ پر ای لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور مسٹیک آپ نے کیے تو ریڈ انڈر لائن آپ کو وہ بتائے گا. تو بیسیکلی دو ہی قسم کے مسٹیک یہ پکڑے گا. لیکن یہ یاد رکھیں اگر اسپیلنگ اور چیک میں نہ بھی کروں اور پرنٹ لوں تو یہ انڈر لائن پرنٹ میں نہیں آئیں گے. ادھر تو نظر آ رہا ہے لیکن نان پرنٹیبل ہے. یہ تو صرف آپ کو آگاہی دینے کے لیے کہ یہ لفظ آپ کا گرامیٹیکلی غلط ہے. گرامیٹیکلی مسٹیک کون کون سے یہ پکڑتا ہے؟ اسپیلنگ کیپٹل ہونا چاہیے تھا, آپ نے چھوٹا لکھا, یہ بھی گرامیٹیکلی مسٹیک ہے. آپ نے فل سٹاپ لگانا تھا, اس کی جگہ پر آپ نے کاما لگا دیا, یہ بھی گرامیٹیکلی مسٹیک ہے. کاما لگانا تھا, آپ نے اس کی جگہ پر فل سٹاپ لگا دیا, تب بھی یہ گرامیٹیکلی مسٹیک ہے. اچھا, دو کریکٹر کے درمیان میں اسپیس ہونا چاہیے تھا, آپ نے نہیں دیا, وہ بھی گرامیٹیکلی مسٹیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری قسم کی گرامیٹیکلی مسٹیک یہ نوٹ کرتا ہے اور اپنے پاس سٹور کرتا ہے. یہ تھا آپ کے پاس اسپیلنگ اینڈ گرامر چیک کا کمانڈ جس کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ نمبر کا کمانڈ آتا ہے ریسرچ. ریسرچ کا کمانڈ بیسیکلی کیا ہے؟ جیسے کہ دیکھیں سپوز میں کہتا ہوں یہ جو کوئک ہے, کوئک کی جگہ پر میں کوئی اور لفظ یوز کرنا چاہتا ہوں, اس کا مطلب کوئک ہی ہو لیکن وہ لفظ کوئک نہ ہو. یہ کوئک تو سب کو پتا ہے کہ کوئک کا مطلب چست ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میں اس کے ہم معنی الفاظ کو سرچ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی لفظ کی طرح اور کون کون سی میننگ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا, اس لفظ کو سلیکٹ کر کے ادھر آئیں گے ٹولز, اور ٹولز میں آ کے کلک کریں گے ریسرچ. ریسرچ میں آپ دیکھیں کوئک آ گیا. آل ریفرنس بک, آل ریفرنس بک کا مطلب ہے کہ اس کے پاس جتنی بھی ڈکشنریاں ایڈ ہے, اب یہ کمانڈ آئے گا ڈکشنری کے حوالے سے, تو رجسٹر ورژن میں بہت سی ڈکشنریاں ایڈ ہوتی ہے. جو رجسٹر ورژن کا آفس ہوتا ہے اس میں بہت سی ڈکشنری ہوتی ہے. فرانس کی ڈکشنری ہوتی ہے, فرینچ کی, عربی کی ہوتی ہے لینگویج کی, ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہندی الفاظ کی ہوتی ہے, مختلف قسم کی انہوں نے جو ہے وہ ویکیبلری یا اس کی جو ہے ڈکشنری ایڈ کی ہوتی ہے. تو آپ اس میں سے ادھر فی الحال میں اس ٹاپک پہ نہیں جا رہا, ادھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آل ریفرنس میں کوئک کا ذرا وہ سرچ کرو کہ کیا مطلب بنتا ہے. اگر یہ آل ریفرنس پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں سرچنگ شروع کرتا ہے تو آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کوئک کے لیے موضوع الفاظ سارے یہ ڈھونڈ لیتا ہے. کوئک کا مطلب الرٹ ہے, نیمبل ہے, اس کے علاوہ یہ ہے ڈن وداؤٹ ڈیلے, یہ بھی کوئک کا مطلب ہے. تو آپ اس کی جگہ پر یہ والے الفاظ اٹھا کے پیسٹ کر سکتے ہو, کاپی پیسٹ. تو یہ آپ کے پاس ایک سہولت ہے. آگے جا کے یہی کمانڈ ایک اور نام سے آئے گا, کمانڈ یہی ہے بیسیکلی دوسرے نام سے آئے گا. تو بہرحال کوئی اگر یہاں سے اس کو اپلائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی آپ مختلف کمپیوٹر کی پاس ڈکشنریاں ہیں چھوٹی چھوٹی, اس ڈکشنری میں 20-30 ہزار الفاظ ہے, یہ نہ ہو کہ کیمسٹری کے فارمولے یہاں پر سرچ کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ڈکشنریاں ہیں جو مختلف قسم کے ورڈز کے معنی الفاظ آپ کو ڈھونڈنے کے بعد دکھاتے ہیں. آتے ہیں ایک اور کمانڈ کی طرف جس کا نام ہے لینگویج. لینگویج کا کمانڈ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ رجسٹر ورژن میں بہت سی لینگویجز ہوتی ہیں, وہ انسٹال ہوتی ہیں. اب اگر آپ کو جیسے اس جملے کو عربی میں کنورٹ کرنا ہے, اب مجھے کیا پتا کہ اس کا عربی میں کیا مطلب بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ سلیکٹ کر کے رجسٹر ورژن میں ادھر آئیں گے اور کلک کریں گے. آپ کے پاس فیسلٹی ہوگی لیکن کس میں, اس میں. یہاں پر دیکھیں سارے لینگویج جو بیک گراؤنڈ میں اس کی وہ ویکیبلری پڑھی ہوگی اور ڈکشنری پڑھی ہوں گی, اس میں سے اپنی چوائس کی لینگویج سلیکٹ کریں گے. جیسے میں نے یہ سلیکٹ کیا, اوکے کروں گا تو یہ بیک گراؤنڈ میں جا کے وہاں سے اس کا لینگویج اٹھا کے اور یہاں پر اس کو کنورٹ کر کے لکھ دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر کیوں اپلائی نہیں ہوا, نن رجسٹر ورژن ہے, ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے اپلائی بھی نہیں ہو رہا. تو بہرحال ایک یوٹیلیٹی ہے آپ کے پاس جو رجسٹر ورژن والے لوگ ہیں جس کے پاس رجسٹر ونڈو ہے, تو وہ اس یوٹیلیٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
پھر نیکسٹ ٹاپک پہ ہے ٹرانسلیٹ، وہ جو میں بھی نہیں ذکر کیا یہ والا، یہ بیسیکلی یہاں پر ٹرانسلیٹ کے نام سے بھی موجود ہے. اب یہاں پر اس کے لیے جیسے میں نے کوئک دوبارہ اس لیے سلیکٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. دیکھیں میں نے یہاں سے آیا ٹرانسلیٹ کو کلک کیا، اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے مختلف ٹرانسلیشن ورڈز کے اندر اور دیکھتا ہے کہ اس کی پاسبل ٹرانسلیشن کون کون سی ہو سکتی ہے. سرچنگ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ مختلف الفاظ جو ہے سرچ کرے گا اگر اس کے پاس ویکیبلری میں ہو. دیکھیں ریپیٹس، اس کی ٹرانسلیشن کا ورڈ یہ بنتا ہے، تو یہ بھی آپ انسرٹ کر سکتے ہو اس کی جگہ پر. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ کس لینگویج میں، اس لینگویج میں، اس لینگویج سے اس نے اس کو اٹھا لیا ہے. بہرحال ایک یوٹیلیٹی ہے بہت اچھی، اور میں نے کہا ٹولز کے اندر ساری یوٹیلیٹی ہوگی جو آپ کے کام میں مزید نکھار لائے گی. ٹھیک ہے، ایک سہولت اور بھی ہمارے پاس، جیسے کہ میں نے کہا کہ لیزی کے مجھے ہمانی الفاظ بھی چاہیے اور ایک اس کا اپوزٹ ورڈ بھی چاہیے. ٹھیک ہے، متضاد الفاظ. تو کمپیوٹر آپ کو یہ بھی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. آپ ٹولز میں جا کے لینگویج ٹریشس کلک کیا، اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے لیے الفاظ سرچ کرے گا. یہ لینگویج جو میں نے سلیکٹ کی اس میں نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے سرچ نہیں کی، لہٰذا میں ادھر سلیکٹ کر لیتا ہوں کوئی اور چیز، جیسے کہ آل ریفرنس بک میں اس کو سرچ کرتا ہوں نا. تو آپ دیکھیں لیزی کا مطلب جو ہے سرچ کرتا ہوں، سرچ یہ کوئک اس وقت سلیکٹ ہے، مجھے یہ والا سرچ کرنا تھا. کاپی اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر کے چیک کر لیں. یہ ہمانی الفاظ بھی سرچ کرے گا اور آخر میں ایک اپوزٹ ورڈ بھی سرچ کرے گا. اچھا، یہ کمانڈ بیسیکلی وہ پرانا والا کمانڈ چل رہا ہے نا. کون سا والا؟ پرانا والا کمانڈ. مجھے یہ کمانڈ اپلائی کرنا تھا. اچھا، وہ لینگویج چینج ہے. بہرحال میں لینگویج بائی ڈیفالٹ کر لیتا ہوں. لینگویج بائی ڈیفالٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ یہاں سے آ کے وہ سیٹ لینگویج میں اس کو واپس اپنے نارمل پوزیشن پہ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ تھا. اوکے، چلے ابھی آ جائیں ٹولز. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیزی کے لیے اس نے ہمانی الفاظ بھی ڈھونڈے اور ایک اپوزٹ ورڈ بھی ڈھونڈا. ٹھیک ہے، تو اس ورڈ کی مدد سے آپ اس کے لیے اپوزٹ ورڈ بھی سلیکٹ کر سکتے ہو. اور بعض اوقات انسان کا ذہن ہے ورڈ آتا ہے لیکن اس کا اپوزٹ ورڈ نہیں آتا اس کو، لہٰذا وہ ورڈ لکھ کے آپ اس کا اپوزٹ ورڈ یہاں سے حاصل کر سکتے ہو. ہمانی الفاظ بھی لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس لینگویج کی سہولت تھی جو اس نے یہاں پر پرووائڈ کی. انشاءاللہ ہمارے کل کے ٹاپک میں ہم مزید ٹولز پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. اور